لٹ کے زنا کی لذت حاصل کرنے والوں، اپنی جوانی کو آگ لگانے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ زنا کی لذتیں تمہیں راحت پہنچائے گی؟ زنا کرنے والوں کو ایسی بیماریاں خدا مسلط کرتا ہے کہ اس کے شفا کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، ذلیل ہے، رسوا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، وہ موت بھی مانگتا ہے تو اس کو موت بھی نہیں آتی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات کی آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور کہتا ہے معافی مانگنے والوں معافی مانگو، بچے مانگنے والے بچے مانگو، روزی مانگنے والے روزی مانگو، عزت مانگنے والوں عزت مانگو، اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو سب دیتا ہے، حتیٰ کہ توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں، 80 سال کے پاپی بھی اس وقت توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، مگر زانی توبہ کرے تو اللہ اس کو روک دیتا ہے، اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس وقت توبہ کرنے والے کو قدرت معاف نہیں کرتی۔ ان عورتوں کو بھی اس سے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے جو بن سور کر اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ہمارے مکر و فریب میں مبتلا۔ کیا کریں، غربت کی وجہ سے عزت بیچتے ہیں ہم، عزت بیچنے سے برکت ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں زنا سے تو تنگ دستی آتی ہے، تو سوچو برداشت کر سکو گے عذاب؟ 1000 سال تک کہ وہ درد محسوس کرے گا، اور وہ تو ڈنک پہ ڈنک مارتا ہی جائے گا نا۔ 1000 سال تک وہ رکے گا؟ جب الحزن کا وہ بچھو، وہ سانپ، کوئی مولوی کہتا تو آپ اڑا سکتے تھے، کوئی لیڈر کہتا تو آپ ہوا میں بات گھما سکتے تھے، یہ اس رسول کا فرمان ہے جو خدا کی مرضی کے بغیر کبھی زبان بھی نہیں کھولتا، جس کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہوتا ہے۔ اس رسول نے فرمایا اسی پہ بس نہیں، میرے کریم آقا غیب داں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، پھر آقا فرماتے ہیں اس کی شدت کا وہ درد محسوس کرے گا، پھر اس کا گوشت جھڑ کر کے گر جائے گا، اور اس کی شرمگاہ سے پیپ جو ہے وہ بہنے لگے گا اور رسنے لگے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسری حدیث اور یہ آخری بات، اسی بات ختم، سرکار فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کتنا عذاب ہے نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ ایک اینڈ کرنا ہو اس پر، دل کے کانوں سے میرے وہ بھائی سنیں جو جنگل بیابان، عید کے موقع پر، برات کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر، سمندر کے کنارے جا کر، گنہگاروں کی بستی میں جا کر زنا کرتے ہیں۔ زنا کرنے والوں کی اولاد پر بھی اس کی نحوست برستی ہے۔ اپنی اولاد کا اگر بھلا چاہتے ہو تو اس فعل بد سے توبہ کر لو، جو معافی مانگ لے قدرت اسے معاف کر دے گی، اس امید پر بخشش طلب کر لو، وہ قادر و قیوم بخش دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مرد نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ چھوا، جو عورت اس پر حلال نہیں تھی، تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ مرد اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن سے اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہوگا۔ عورتوں کو ہاتھ ٹچ کرنے والوں بلکہ بھیڑ میں اس لیے گھستے ہیں کہ چلو چند کو دھکے دے دیں گے، یہی مستی مذاق کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جوانی کس کی رہی؟ جو تمہاری رہے گی، جو ہماری رہے گی۔ جوانی رہنے کے لیے نہیں ہے، جوانی تو ڈھل جائے گی، انجام کار کیا ہے؟ حضور میرے آقا اور آپ کے آقا غیب داں نبی نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ سب سے زیادہ حیا والے تھے، سب سے زیادہ شرم والے تھے، سب سے زیادہ حیا کے پیکر تھے، لیکن کھول کھول کے اس لیے بیان کر دیا کہ میرے امتی بچ جائیں جہنم سے، میرے امتی بچ جائیں گناہوں سے۔ اللہ کے بندو، اللہ والو، بچ جاؤ گناہ سے۔ ایک فقیر صدا لگا رہا ہے توبہ کر لو۔ ہر وقت یہ دن نہیں آئیں گے، ہر وقت یہ ساعتیں نہیں آئے گی، ہر وقت یہ آواز نہیں آئے گی، ایک نہ ایک دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی۔ پکارنے والے نہ رہیں گے، نصیحتیں کرنے والے نہ رہیں گے، ہر ایک بے پرواہ ہو کر آواز نہیں لگائے گا، ہر ایک اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کے اس طرح فکر کی اوپنلی بات نہیں کرے گا۔ آؤ آؤ، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے یار منا لو۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے۔ او بلے شاہ اللہ کو منا لے، ورنہ کتے تجھ سے بازی لے گئے، ورنہ کچھ کتے تجھ سے سبقت لے گئے۔ کتے نے مالک کی ایک روٹی کھائی تو وفا کیا، تو نے تو سب کچھ اس کا کھایا، اس کا پیا، اس کا پہنا، اس کا اوڑا، اس کے دیے ہوئے مکان میں رہا، لیکن یار نہ منا سکا تو تیرا انجام کیا ہے؟ میرے کریم آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں صرف عورت کو چھونے کی بنیاد پر، عورت کو چھونے کی بنیاد پہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا۔ قیامت میں دو چار نہیں رہیں گے، کمرے بند کر کے گناہ کرنے والوں، جنگلوں میں چھپ کے گناہ
करने वालों, होटलें बुक करके गुनाह करने वालों, बियाबानों में जाके गुनाह करने वालों, छुप छुपा करके गुनाह करने वालों, देखो देखो वहां करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार लोग होंगे और हाथ गर्दन में बंधा होगा। फरिश्ते कहेंगे वो पापी आ रहा है जिसने औरतों से हाथ टच किए थे, मस किए थे, औरतों को छुआ था। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसने किसी औरत को नाजायज तौर पे बोसा दिया होगा, उसके होंठ आग की कैंची से काटे जाएंगे। फिर आका फरमाते हैं उसने जिना किया होगा तो उसकी रान बोलेगी मैं हराम पर सवार हुई थी और मैंने जिना किया था। उसके बाद अल्लाह इसी पर उससे नाराज हो जाएगा और नाराज होकर अल्लाह उसको जलाल भरी नजर से नाराज होकर देखेगा। मेरे करीम आका गैबदा नबी फरमाते हैं अल्लाह जब उसको जलाल की नजर से देखेगा तो उसका पूरा गोश्त तो झड़ जाएगा और वो लड़ते हुए कहेगा ये सब काम मैंने नहीं किया था, ये सब काम मैंने, यानी वो उस वक्त इनकार करेगा मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। उस वक्त जब वो कहेगा मैंने नहीं किया था, अल्लाह उसकी जबान को इज्जत देगा। जबान कहेगी मौला मैं गवाही देती हूं मैंने सेक्सी बातें की थी, गंदी बातें की थी, उसके बाद मैंने हराम कलाम किया था। फिर अल्लाह अल्लाह इसी पर बस नहीं, आंख कहने लगी अल्लाह मैंने हराम देखा था। उसके बाद पैर कहेंगे अल्लाह मैं हराम जगह चल कर गया था। शर्मगाह कहेगी अल्लाह हाँ हाँ इसने जिना किया था, जिना। उस वक्त वो पछताएगा जबान मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है, हाथ मेरा था मेरे खिलाफ बोल रहा है, रान मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है, शर्मगाह मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है। जब सब गवाही देंगे तो जो मुहाफिज फरिश्ते हैं ना वो कहेंगे अल्लाह हमने भी सुना था। दूसरा फरिश्ता कहेगा मौला मैंने लिखा था। अल्लाह फरमाएगा मैं भी जानता था इसके करतूत को, यानी खुदा खुद गवाही देगा। अल्लाह फरमाएगा मैं भी जानता था इसके करतूत को मगर मैंने अपने कर्म से पर्दे डाल रखा था, छुपा दिया था, इस उम्मीद पर के तौबा कर लेगा मेरा हो जाएगा, पलट आएगा, तौबा कर लेगा, मगर इसने ऐसा नहीं किया। अब अल्लाह फरिश्तों से कहेगा तवज्जे यहां आइए, अब इस पर आइए। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसको अजाब दो, अजाब। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसको अजाब दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जानी को जब अजाब दिया जाएगा तो पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा, तवज्जे, हंस हंस खेल खेल के जिना करने वालों, जिना के मनाजिर देख करके जिना की नक्कालियों में जाने वालों, जिना करके जिनके कानों पे जू तक नहीं रखती, कौन क्या कर लेगा, मैं तो दादा हूं मोहल्ले का, मैं तो अहले इख्तिदार हूं, कौन क्या कर लेगा, मैं तो मालदार हूं, मेरी तो फुला से पटती है और मेरी तो फुला से पटती है, और सबसे पटती है जिससे पटती है वो सब दादे परदादे उस दिन नंगे बदन बगैर कफन के नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। वो अपनी माँ बाप के काम नहीं आ सकेंगे, तुम्हारे क्या काम आएंगे। दादागिरी बाबागिरी सब यहाँ चलेगी, वहां ना किसी की दादागिरी चलेगी ना वहां किसी की बाबागिरी चलेगी। अल्लाह फरमाएगा इस जानी को अजाब दो। अल्लाह के सच्चे सुच्चे गैबदा नबी फरमाते हैं पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाए। उम्मत कितनी बड़ी है पता है? हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर से लेके इमाम मेहदी तक जितने पापी होंगे, हुजूर के ज़ाहिरी दौर से इमाम मेहदी के दौर तक जितने पापी होंगे, बेनमाजी, चोर, उचक्के, झूठे, फसादी, चुगलखोर, काफिर, मुशरिक जितने होंगे सब कहा जाएगा पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जा रहा है आधा अजाब सबके बराबर इस जानी को दिया जाए, आधा अजाब इस पर मुसल्लत किया जाए, और जिस औरत के साथ जिना किया होगा उसको भी आधा अजाब होगा और इसको भी आधा अजाब होगा। ये है जिना का अजाब। पूरी उम्मत से निस्फ अजाब जानियों को दिया जाएगा। है ताकत, है कुव्वत, सिगरेट का चटका लग जाए तो बर्दाश्त नहीं, अगरबत्ती का चटका लग जाए तो बर्दाश्त नहीं, मई की धूप में दावत खाने जाने को दिल नहीं चाहता, इतना कमजोर बदन और गुनाह इतने बड़े बड़े कि उम्मत, निस्फ उम्मत के बराबर जानियों को अजाब दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अपने आप से मोहब्बत कर लो। नफरत करते करते किस कदर तुम नफरत में आगे निकल गए कि आज तुम्हें अपने जिस्म से भी मोहब्बत नहीं। क्या रखा है जिना में, क्या रखा है बदकारियों में, क्या रखा है लड़कियों को लेके भागने में, जब इस्लाम ने सही सीधा रास्ता बताया, वो भी उस शहर में जो गुंबदों मीनार का शहर। अरे तुमने तो इस शहर को मिसाली शहर बना देना चाहिए था ताकि दुनिया, पूरी दुनिया में मिसालों के मालेगांव के जवानों को देखो, जब चलते हैं तो निगाह नीची करके चलते,
وہاں کے جوانوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، وہاں اذانیں ہوتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، وہاں کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرتا، وہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، وہاں کوئی کسی کی لڑکی پہ نظر نہیں اٹھاتا۔ اپنے شہر کو مثالی بنا دینا چاہیے تھا، لیکن موت کو بھول گئے۔ خدا کے لیے آؤ سچی توبہ کر لو۔ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے وہ دو ہے، ایک نشہ اور ایک زنا، اور یہ جہاں زنا وہاں فنا، جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ بیماریاں جو پھیل رہی ہے زنا کی وجہ سے، ایک اگر زنا ہو، ایک زنا کی نحوست سے 70,000 آدمی بیمار پڑ سکتے ہیں۔ جہاں لمحہ لمحہ زنا ہو رہا، لمحہ لمحہ، اور جو زنا سے بچ جائے، سن لے اچھی طرح، زنا سے بچنا تو بہت بڑی بات ہے۔ امام المتکلمین امام علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں، صرف خوبصورت عورت جا رہی ہو، توجہ کر، کوئی خوبصورت حسین لڑکی جا رہی ہو اور اس کا حسن آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور آپ نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے آپ نے اس کے حسن کو نہیں دیکھا، نظریں جھکا لی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کو جنت نعیم کے اندر بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ جنت النعیم بے حساب اس کو دی جاتی ہے، جو کسی عورت کو صرف اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب عورت کو دیکھنے سے بچنے پر بے حساب جنت نعیم ملتی ہو، تو جو زنا سے بچے، زنا اس کو کی طرف اس کو بلایا جائے، پاپ کی طرف اس کو بلایا جائے، اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا، اپنے جوانوں کی نظر کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، ہم لوگ جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ دور ایک اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے، اور ایک اعتبار سے یہ دور بڑا بھیانک بھی ہے۔ گناہ دروازے پر، کل تک ہمارے مفکرین کہتے تھے گناہ دروازے پہ دستک دے رہے، آج ہم اگر یہ کہیں تو ممکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ گناہ دروازے پہ اب دستک نہیں دے رہے، گناہ تو گھر میں گھس چکے ہیں، گناہ تو کچن روم میں گھس چکے ہیں، گناہ تو بیڈ روم میں گھس چکے ہیں۔ کیا کہیں کیا کہیں، یہ دستور زباں بندی ہے، کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں آج کل اپنا سب کچھ گنوا آتے ہیں، اس کے بعد شادیوں کا سوچا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس قوم کے اندر زانی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، یہ قوم کا تقدس وہ تھا، قوم کی پاکیزگی یہ تھی۔ لیکن آج برا ہو گندی فلموں کا، برا ہو زنا کی فلموں کا، گناہ ہو اللہ اکبر لو اسٹوریوں کا اور وہ فلموں میں دکھانے کا، آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آبرو کو فروخت کرنے اور لٹانے پر گویا کہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میں نے بیان کر دیا اللہ کا عذاب، حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن اپنے عنوان کی طرف مزید مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اگر کوئی زنا کی دعوت دے اور انسان زنا سے بچ جائے، اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ یاد رکھنا، یہ دنیا ہے، اس میں گناہ کرو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، کون کیا کہے گا؟ دنیا تو گڈ اپنے آپس کے اندر الجھی ہوئی ہے، سب لوگ اپنی اپنی مستی میں مگن ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے نہ آپ چھپ سکتے ہیں، نہ میں چھپ سکتا ہوں۔ سفید کپڑے پہن کر، قیمتی کپڑے پہن کر، چہرے کو کاسمیٹک آئٹم سے چمکا کر ہم کبھی اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، مخلوق کی نظر میں 100 کارڈ متقی بن کر کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کے جذبات کو بھی جانتا ہے، وہ تو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، ذہن و دماغ کے وسوسات کو بھی جانتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر رات کی تنہائیوں میں گناہ کرو گے، تنہائیوں کے اندر پاپ کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم تم پر کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ اے انسان، تو کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن آؤ، جب یہ موڑ آ جائے، جب وہ وقت آ جائے کہ کوئی آپ کو زنا پہ اکسائے، کوئی آپ کو بدکاری پہ اکسائے، اتنا یاد رکھنا، آخر موت ہے، موت۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں، کوئی شادی کا لالچ دے کر، کوئی موبائل کا لالچ دے کر، کوئی پیار کی بات کر کے اگر تمہیں اپنے دام کے اندر گرفتار کرنا چاہے تو اس وقت یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، اور موت ہے، موت۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے، اور وہ نہ ختم ہونے والا عذاب
اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے کوئی تو زمین اور آسمان پر کپ کپی تاری ہوتی ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان ظالموں کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ کیڑے مکوڑے کہتے ہمیں طاقت دے تاکہ ہم ان پہ مسلط ہو کر ان کو ہلاک کر دیں۔ اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھنا جن کو سزا ملتی ہے وہ آخرت میں ملتی ہے، زانی وہ بدترین قوم ہے، اللہ ان کو دنیا ہی میں سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ زانی کے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، ایک اس کی روزی ختم ہوتی ہے، دو اس کی عمر شارٹ کر دی جاتی ہے، گھٹا دی جاتی ہے، تین آج لوگ کہتے ہیں روزی اچھی چلتی تھی، بہت اچھی چلتی تھی، حضرت کچھ تعویذ دے دے، گلزار باپو تعویذ دے دے، سید صاحب تعویذ دے دے، فلاں صاحب تعویذ دے دے، کیا روزی گھٹ گئی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں زنا کرنے والوں کی روزی اللہ گھٹاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھوڑا انسان کو اچھا چلتا ہے نا، ہماری قوم کا بڑا برا ہے، تھوڑی سی دولت آتی ہے، تھوڑا سا مال آتا ہے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، آوارگی کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ایک بیوی سے جی نہیں بھرتا، دوسروں کی طرف تاکنے جھانکنے لگتے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں، اللہ روزی بھی گھٹائے گا، عمر بھی گھٹائے گا اور چہرے پر نحوست برسے گی۔ آج انسان کاسمیٹک آئٹم پر جتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا کسی اور پہ خرچہ نہیں کرتا۔ سب کو شوق ہے میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں۔ کاسمیٹک آئٹم خوبصورت نہیں بناتے، اللہ کی خشیت خوبصورت بناتی ہے، خدا کا خوف خوبصورت بناتا ہے، عشق مصطفیٰ خوبصورت بناتا ہے۔ مسلمانوں کل تک مسلمان جوانوں کا حال یہ تھا، ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کسی لالا نے اپنے پتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اتنے خوبصورت لگتے تھے مسلمان جوان، اور آج ان کی سونی سونی آنکھیں، اڑے اڑے سے چہرے، پیشانی پر مایوسیوں کی سلوٹیں، کیوں؟ کہیں زنا کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ جو زنا نہیں کرتے وہ زنا دیکھتے تو ہے۔ اور یاد رکھنا لذت کے لیے جو زنا کا منظر دیکھے وہ زنا کرنے والے کے برابر ہے، زنا کرنے والے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کرے میری قوم کے جوان اس سے توبہ کر لے، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسا شباب دے گا، کیسی جوانی دے گا، کیسی طاقت و قوت دے گا۔ یاد رکھنا یہ گناہ بیماریوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی لکھ لینا، برا لگے تو معاف کرنا، میں تعویذات کا مخالف نہیں ہوں لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق، برا لگے تو معاف کرنا۔ زنا کی وجہ سے جس کی روزی اللہ نے اٹھا لی ہو، ملا کا تعویذ اس کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، کوئی کتنا بھی بڑا ہو اللہ کی طاقت کے سامنے بے بس ہے انسان۔ خدا جس کو نہ دے کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اس کو دلا سکے۔ اللہ اکبر، آپ کہاں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ترقی دی، دبئی تک کاروبار چلتا تھا، افریقہ تک چلتا تھا، سعودی تک چلتا تھا، زمین پہ پیر نہیں ٹکے، زنا کرنے لگا، خدا نے الٹی گنتی شروع کر دی۔ پھر آپ نے کس نے کیا کر دیا؟ کس نے کچھ نہیں کیا، تیرے جرائم تجھے لے ڈوبے، تیرا گناہ تجھے لے ڈوبا، تیری آوارگی تجھے لے ڈوبی، تیری عیاشی تجھے لے ڈوبی۔ زنا کو سمجھتے کیا ہو؟ بزرگوں نے کہا جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ خواتین سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، نگاہوں میں پارسائی پیدا کر۔ ہم پھر کہتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھ کے سن رہے یہ لوگ زانی نہیں ہیں، زانی لوگ ایسی محفلوں میں تھوڑی آتے ہیں، جو میری بہنیں بیٹھی وہ ایسی نہیں ہے، لیکن بات یہ کہی جاتی آپ کو مخاطب کر کے جو نہیں آئے ہیں ان تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، واللہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے مقدس ہیں، آپ کی جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پر ہے، آپ آتے ہیں ہم پہ احسان کرتے ہیں، آپ نہ آئے تو محفل کیسے ہے؟ کسی بڑے مفکر نے کہا تھا انسان باپ بنتا ہے تو اس کو بیٹے پہ احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ بیٹے کا احسان ہے کہ وہ پیدا ہوا تو باپ بنا، جب تک کہ بیٹا نہیں تھا وہ تو لڑکا کہلا رہا تھا، جب بیٹا پیدا ہوا تو باپ جنت کا دروازہ بن گیا۔ تو ہر ایک کا ایک دوسرے پر احسان ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو یہ بات ہمیں اس کا احساس ہے۔ امام اس وقت تک امام نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے صف کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھے، ورنہ وہ فرد واحد کہلاتا ہے۔ تو پیچھے کی صف نے آگے والے کو امام بنایا، تو امام کو سوچنا چاہیے کہ میری صلاحیت نہیں، پیچھے کھڑے ہونے والوں کا کرم ہے، یہ میرے پیچھے آگے تو میں امام بن گیا۔ اسی لیے میں بھی آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، اپنے آپ کو آپ سے بہت بہتر آپ کو اپنے آپ سے بہت بہتر سمجھتا ہوں، مجھ سے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ نہ آئے تو میرے یار کی محفل کیسے سجے، آپ نہ آئے تو میرے محبوب کی محفل کیسے سجے،
آپ نہ آئے تو یار کا ذکر کیسے کرے؟ آپ ہمارے نہیں، آپ تو رسول اللہ کے مہمان ہو، اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ اس کے مستحق ہے دعا کرنا اللہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دے، خدا کرے ان کے دلوں کو یہ بات اپیل کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب بھی ایسا موقع زندگی میں آئے کہ کوئی زنا کا موقع آ جائے، بدکاری کا موقع آ جائے، انسان اس وقت تو سوچے میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ایک مشہور واقعہ، ایک شخص نے ایک عورت سے دل لگا لیا، روزانہ اس کو بلاتا تھا، بٹھاتا تھا، پھر کچھ سوچتا تھا، پھر پیسے دے کے رخصت کر دیتا، پھر بلاتا تھا، پھر پیسے دے کے بٹھائے رکھتا تھا، رخصت کا بٹھائے رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اس لڑکی کو، اس عورت کو بلایا، بلانے کے بعد بٹھا کے دیر تک دیکھا، پھر اچانک ایک غلام سے کہا چراغ لاؤ۔ چراغ لایا، آیا تو پھر اس نے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈالا۔ اب ظاہر سی بات ہے، چراغ تو چراغ ہے، چمڑی جلی، چربی جلی، گوشت تک آگ پہنچی تو جلدی سے کھینچ لیا، پھر ہمت کر کے دوبارہ ڈالا، پھر کھینچ لیا، پھر ہمت کر کے دوبارہ، پھر برداشت نہیں کر سکا، جل گئی انگلی۔ اس عورت کو پیسے دے کے کہتا ہے اب نہیں آنا، جاؤ، اب نہیں آنا، جاؤ۔ اس عورت نے کہا روز بلاتے تھے، مفت میں پیسے دے کے بھیجتے تھے، اور آج کہتے ہو اب نہیں آنا۔ کہا تجھ سے دل لگ گیا تھا، تیرے حسن نے میرا دل اڑا لیا تھا، اور چاہتا تھا کہ تیرے ساتھ بدی کروں، بدکاری کروں، لیکن روزانہ نفس پہ کنٹرول کرتا تھا۔ آج نفس بے کنٹرول ہونے لگا تو میں نے فوراً سوچا اے زنا کرنے والے، تیرے نبی نے کہا زانی کو آگ میں جلایا جائے گا، اور وہ آگ دنیا کی نہیں جہنم کی ہوگی، تو میں نے سوچا جہنم کی آگ سے 69 درجہ کم یہ دنیا کی آگ ہے، پہلے چیک تو کروں کہ میں دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو میں نے 69 درجہ کم وہ بھی ایک چراغ کی آگ کو میں نے جب چیک کیا، تو جب میں چراغ کی آگ برداشت نہ کر سکا تو پھر میں نے سوچا کہ وہ جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر سکوں گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گناہ دل سے نکال دے، اور پھر میں نے اب کہا کہ اب تم جاؤ، اب تم سے میرا کوئی کام نہیں۔ تو میرے بھائیوں غور کرنا، گناہ کرنے سے پہلے سوچنا اس کا انجام کیا۔ ایک بات اور آپ سے عرض کروں، بہت خاص بات، بہت خاص۔ بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسل میں لنگڑے، لولے اور عیبی اولاد پیدا کرتا۔ ہاں، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی زنا کرو گے، مستیاں کر لو، مزے کر لو، اللہ کی مار، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، پھر لنگڑی لولی نسل کے لیے، اندھی بہری نسل کے لیے تیار ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی صرف زنا سے ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ کچھ لوگوں کو بطور عذاب ہے، کچھ لوگوں کو بطور آزمائش، جنہیں آزمائش کے طور پہ دیا جاتا ہے پھر ان کو نوازا بھی جاتا ہے، وہ ایک الگ عنوان ہوا۔ ہر بندے کو بطور عذاب نہیں، کسی اللہ والے کو آزمائش کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے۔ مگر سن لو، اگر کسی کے دل کے اندر زنا کا شوق جاگتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کا فرمان دل کے کانوں سے سن لے، زنا کرنے والوں کی نسل میں لنگڑی، لولی اور عیبی اولاد پیدا ہوگی۔ میرے چینل کو اب سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد بیل بٹن دبائیے میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے۔ لوگ بے حیا کہہ دے، ممکن ہے میری اس گفتگو کو سن کر، لیکن واللہ بے حیائی کی بات نہیں کرنے چلا، بلکہ دل کا درد پیش کرنے چلا۔ کوئی بے حیا کہے تو لاکھ کہہ دے، اس لیے کہ شوق نہیں ہے، مجبوری کہلوا رہی ہے جو کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے نوجوان جس فعل بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں، زنا سے بھی زیادہ، وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا۔ مجھے اس سے آسان اور اس سے باحیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، نوجوان حمام کے اندر بیٹھ کر، بیت الخلاء میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں، آقا فرماتے اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو۔ حضور جس پہ لعنت کریں، جو بے باک لڑکے ہیں، بے باک چھوکرے ہیں، وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں، لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں، عزت نہ چلی جائے، تو وہ اکیلوں میں، بستروں پر، مکانوں میں، دکانوں میں، تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایے کو برباد کرتے ہیں۔ میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعل بد میں گرفتار ہیں، جس پر رسول پاک نے لعنت کی، اللہ نے لعنت کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کریں،
قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کے مردوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا، اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے ان کے چہروں پر پھٹکار برستی ہے، آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں، گڑے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہے، زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے۔ اور اگر 1 مہینے تک یہ فعل بد کر لیا، ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا۔ جب ماں باپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں، ادھر منہ چھپا رہا ہے، ادھر منہ چھپا رہا ہے، گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں، اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غسل فرض کر کے حضور کی لعنت مول لی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ شکار ہوا ہے، اللہ اکبر، تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرے، اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہ توبہ ہی ہے جس نے فضیل ابن عیاض کو اولیاء کا تاجدار بنایا، یہ توبہ ہی ہے جس نے بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دیا۔ یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے۔ آج سچی توبہ کر لیں، اس لیے کہ توبہ کرو گے نجات پاؤ گے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ اختصار سے اور اپنی گفتگو تمام کروں، جب بھی ایسے گناہ کرنے کو دل چاہے تو اس وقت اتنا سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ سوچ کر کے گناہ چھوڑ دیا تو زندگی کامیاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث کو، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، کم و بیش 7 مرتبہ میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کفل نام کا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک جوان تھا، گناہ کرنا اس کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پیسوں کی ضرورت تھی، محلے میں کسی نے نہیں دیا، سینکڑوں کی ضرورت تھی، اس نے ہزاروں دے دیے۔ لڑکی نے شکرانے کے طور پہ اسے دیکھا، اس نے لڑکی کو کہا ایک کام کرو، میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر چل کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور مجھ سے کچھ باتیں کر لو۔ لڑکی چلی گئی، اس نے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ جب کھسک کر کے آگے گیا تو لڑکی کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پوچھا اے لڑکی، تیری مدد کسی نے تو نہیں کی، پھر آخر اس کھڑکی دروازوں کے بند ہونے کے بعد تو کس سے ڈرتی ہے؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کفل تو نے 1000 بار ایسے کام کیے ہوں گے، لیکن آج سے پہلے میں نے ایسے کوئی کام نہیں کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر قیامت میں میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تو میں رب کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت کہاں سے لاؤں گی؟ میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتی، اس لیے میں ڈر رہی ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کفل نے کہا اگر وہ دیکھ رہا ہے تو یہاں سے چلی جا۔ لڑکی چلی گئی، ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں داخل ہوا، کفل کی روح نکالی۔ اللہ اکبر، یعنی اگر کفل گناہ سے نہ بچتا تو کس حالت میں اس کو موت آتی، ذرا سوچیں۔ بستروں پہ لیٹ کر اپنے اعضاء سے کھیلنے والوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، گندی تصویریں دیکھ کر اپنے اوپر غسل فرض کرنے والوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، زنا کے مناظر دیکھ کر اپنے جذبات پہ بے قابو کرنے والے میری قوم کے جوانوں سے، میرے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے قوم کے مستقبل کو کتنا تاریک دیکھوں۔ جو قوم کبھی مصلی پر رات گزارتی تھی، پاک آنکھوں کو رو رو کر کے پاک کرتی تھی، آج اس قوم کے جوان بستروں پہ ناپاک ہو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ناپاکی کو خرید رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو اگر اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا اور موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے رب کی بارگاہ کے اندر؟ اللہ اکبر، کفل جیسی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، موت کا فرشتہ آیا، کفل کی روح نکالی
اور किफल मर गया। जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई पूरे मोहल्ले में, किफल मर गया मर गया मर गया। कुछ आबिदान और जाहिदान ने खुश्क ने बातें की, इतना पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। ऐसे में किसी ने कहा कुछ भी था लेकिन कलमा पढ़ने वाला था, उसकी मैयत में जाना तो पड़ेगा। जब लोग उसकी मैयत में गए तो उसके घर पर कुदरती कलम से लिखा हुआ था कि किफल अल्लाह से डर कर एक गुनाह से बच गया, अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा। आओ हम भी सच्चे दिल से तौबा कर लें, रब को मना लें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और इतने बड़े इज्तिमा में आए हो, मैं तो बस इतना कहता हूं, यहां से जाओ तो ये अज़्म लेकर जाओ, इंशाअल्लाह ना गुनाह करेंगे न गुनाह करने देंगे। अपने इलाकों में जाकर सुन्नी दावत इस्लामी की शाखें कायम करेंगे, बरकात शरीयत का दर्स देंगे, इज्तिमात करेंगे ताकि हमारे नौजवान गुनाहों से बच सके। मुमकिन है अपनी फुगा से चंद लोग ही बच जाएं तो यही अपने लिए निजात को काफ़ी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है मेरा अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। बातें तो बहुत है लेकिन वक्त मुख्तसर है। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम था, जो कुछ